بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک رومیوں کے ساتھ غزوہ تھا، اور یہ پہلا غزوہ تھا جو ام، عرب کے اندر سے ہٹ کے، یعنی عرب کے قبائل سے ہٹ کے کسی اور فوج کے ساتھ تھا۔ چونکہ عرب میں مکہ بھی فتح ہو گیا، غزوہ حنین میں جو قبائل رہ گئے تھے وہ بھی فتح ہو گئے، وہ ایریاز بھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا جو دوسرا حصہ تھا، یعنی پوری کائنات کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے عمل کرنا شروع کیا۔ تو پہلا غزوہ یہ تھا روم کی طرف، اور مسلمانوں کی تعداد اس میں کافی زیادہ تھی، لیکن رومی لشکر کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ مسلمان تقریباً 30,000 جمع ہو گئے تھے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا تھا کہ ہر کوئی نکلے گا، لیکن پھلوں کے پکنے کا وقت تھا، وہ مشکل تھا کافی نکلنا اس وقت۔ لیکن مسلمان بہرحال خوشحال ہو چکے تھے، پہلے والی تنگیاں نہیں تھی، تنگ دستی نہیں تھی، لیکن مقابلے میں جو لشکر تھا وہ لاکھوں کی تعداد میں تھا۔ روم کی آدھی دنیا پہ ان کا جھنڈا لہراتا تھا، بہت بڑی فوج تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ تو منافقین جو تھے وہ پرکھ لیتے تھے، جیسا کہ پیچھے ہم نے آیات میں پڑھا ہے، اس سے پچھلی آیات میں ہی، لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر یہ غزوہ کوئی تر لقمہ ہوتا تو منافق بڑی آسانی سے نگل لیتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سفر بھی آسان نہیں تھا، مسافت بھی بہت زیادہ تھی، اور مقابلہ بھی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ تھا جو کہ لاکھوں میں تھی۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی پرکھ لیا کہ بہت مشکل ہے، اور جس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کے اوپر انہوں نے الزام لگائے کہ یہ مذہبی جنون ہے مسلمانوں کو، نعوذ باللہ، یا دین کے دیوانے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اور یہ کہا کہ ہمیں تو اپنی جانیں بہت عزیز ہیں، ان لوگوں کو نہیں ہے، ہمیں تو بھی بہت جینا ہے، ایسی باتیں کی، اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھا، اور یہاں سے بھی ایسے ہی غزوہ تبوک میں بھی پیچھے رہنے کے لیے بہانے بنانے لگے۔ اس رکوع کے اندر زیادہ تر ان کے بہانوں کا ہی تذکرہ ہے، لیکن سٹارٹ بہت پیارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے کہہ کر شروع کیا رکوع کو، اور ماشاءاللہ سے اس سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ جیسے آپ کی ٹیچرز ماشاءاللہ سے آپ کو آپ کی غلطیاں پہلے نہیں بتاتی، پہلے آپ کو آپ کے اچھا پڑھنے پہ شاباش دیتی ہیں، اس کے بعد آپ کو آپ کی مسٹیک بتائی جاتی ہے۔ تو یہی طریقہ یہ ہم نے قرآن سے ہی اور دین سے، اسلام سے سیکھا، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی گویا کہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ ظاہر ہے جب بادشاہ خود کہہ رہا ہو کہ بادشاہ آپ کو معاف کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گویا کہ معاف کر دیا ہے، نرمی سے بات ہو رہی ہے، پیار سے بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ کو آپ سے جو مسٹیک ہو گئی تھی، اجتہادی مسٹیک، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ کروائی آپ کی کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہوا کیا تھا کہ جب یہ غزوہ اس کی تیاری ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا، تو منافق جو تھے ان کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ غزوہ کوئی آسان غزوہ نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا، تو انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اور مختلف بہانے، یہاں تک کہ اس رکوع کے اندر ایک بہت ہی عجیب سا بہانہ ہم پڑھیں گے کہ منافقوں میں سے ایک نے کیا بولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، غزوہ سے پیچھے رہنے کی اجازت آپ منافقوں کو نہ دیتے، تب تک نہ دیتے کہ آپ کے لیے ظاہر ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، یعنی سچ اور جھوٹ اس طرح واضح ہو جاتا کہ آپ اجازت نہ دیتے، آپ فرماتے کہ نہیں جانا ضروری ہے، تو پھر آپ دیکھتے کہ پھر بھی انہوں نے نہیں جانا تھا، کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا،
اور لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن کی حاضری پر ایمان رکھتے ہیں کہ کیا ہمیں غزوہ میں جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب اعلان ہو گیا ہے تو دوبارہ سے اجازت مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کھانے کا ٹائم ہو، کھانے کی کسی کو بھوک لگی ہو اور آپ اسے بار بار کہیں کہ آپ کھانا کھائیں گے، کیا آپ کھانا کھائیں گے؟ تو کوئی جو شرم تھوڑی سی جس کے اندر حیا ہوگی، جھجک ہوگی، وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں کھانا۔ تو یہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یقیناً کھائیں گے ہی۔ جب آپ اس سے پوچھیں گے تو گویا کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے بنانے کا، کھانا کھلانے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ تو یہی ان کا حال تھا۔ جب ایک اعلان ہو گیا کہ غزوہ کے لیے نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہی ہے، دوبارہ سے آ کے پوچھنے کی کیا تک بنتی ہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسی ہستی تھیں، آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے مسائل دیکھ لیں، باقی اور لوگ ہیں جو چلے جائیں گے، اس طرح کر کے آپ کہہ دیتے کہ آپ سمجھ جاتے مجبوراً کوئی پوچھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو اس لیے پوچھنے آ رہا ہے اور جھجک کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا مجھے، تو یہ سوچ کے آپ ان کو منع فرما دیتے کہ نہیں آپ دیکھ لیں آپ کے لیے آسانی ہے تو جائیں۔ حالانکہ اس میں جانا بہت زیادہ ضروری تھا اور 30,000 جو تھے مسلمان تیار ہوئے تھے اس میں نکلنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے دن کی حاضری پر یقین رکھتے ہیں، اس بات کی اجازت کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا متقین کا کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ متقین ہیں، متقی ہیں یہ۔ انما یستأذنک الذین لا